یاد رکھیں قربانی شعائر اللہ میں سے ہے، شعائر اسلام میں سے ہے۔ شعائر کہتے ہیں کہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں کچھ مذہب والوں کی جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جیسے حج ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شعائر جو ہے نا وہ کھلے عام کیے جاتے ہیں، وہ چھپا کے نہیں ہوتے۔ جیسے عید کی نماز ہے، کھلے عام حکم ہے نا میدان میں پڑھو، یہ تھوڑی کہ چھپڑ خانے میں جا کے چھپ چھپا کے عید کی نماز پڑھو۔ عید کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ کھلے عام۔ جمعے کی نماز کھلے عام، جماعت کی نمازیں کھلے عام، سب مسجد کا گیٹ کھلا ہوگا، سب آئیں گے۔ تو یاد رکھو قربانی بھی شعائر میں سے ہے۔ شعائر کا مطلب ایک علامت ہے اسلام کی، اور علامتیں دکھائی جاتی ہیں، چھپائی نہیں جاتی۔ ارے علامت ہے کہ آگے کھائی ہے اور گورنمنٹ نے اس علامت پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے کہ کسی کو نظر نہ آ جائے، ایسا ہوتا ہے؟ علامت تو دکھائی جاتی ہے نا، تاکہ یہ علامت دیکھ کے فوراً لوگ گاڑی کی سپیڈ کیا کر لیں، آہستہ، کیونکہ کھائی تو نظر نہیں آ رہی، علامت بھی نظر نہیں آئے گی تو گاڑی گئی، تباہ ہو جائے گی گاڑی۔ تو علامتیں دکھائی جاتی ہیں، وہ ایک سائن ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح قربانی بھی ایک شاعر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دنیا میں زندہ ہے، مسلمان دنیا میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ تو یہ کام بھی کھلے عام کرنے کا ہے، اس میں افضل یہی ہے، چھپ چھپا کے سلاؤٹر ہاؤس میں کرنے کا نہیں ہے۔ آج قربانی کا بھی رواج ہو گیا سلاؤٹر ہاؤس میں، مذبح خانوں میں لوگ لے جاتے ہیں، ایک خاص جگہ پہ، ساری دنیا میں یہ رواج ہو گیا، سعودی عرب میں بھی، دبئی میں بھی، حالانکہ یہ اس خلاف سنت ہے، اور وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف ہیں، عرب علماء بھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور ہماری گورنمنٹ بھی آہستہ آہستہ اسی طرف آ رہی ہے۔ بھی آرڈر آ گیا نارتھ کراچی میں، سب لوگ ایک جگہ جانور ذبح کریں گے، گھروں کے باہر جانور ذبح نہیں ہوگا۔ اور دلیل یہ بنائی ہے کہ صفائی کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا لطیفہ گورنمنٹ نے چھوڑا ہے نا کہ جتنا ہنسو کم ہے، جتنا ہنسو بولو بھائی کم ہے۔ یعنی ایک بھنگی اور چمار جس کے گھر میں جگہ جگہ گندگی کے پیمپر پڑے ہوئے ہوں ہیں بھائی، اور وہ اپنی بیگم سے کہہ رہے ہیں کہ بیگم تھوڑا صفائی کا خیال کیا کرو، آلو کے چھلکے ڈسٹ بن میں پھینکا کرو جا کے، جب بھی آلو کاٹو یہاں نہیں کاٹو، گھر میں آلو کاٹنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کیونکہ چھلکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا جب بھی آلو کاٹو تو گلی میں جا کے کاٹو تاکہ چھلکے۔ تو لطیفہ ہوگا، بیوی ہنسے گی نا، بیوی کہے گی کہ آپ چھوڑو تو پہلے سے تھے، لیکن آج جو آپ نے چھوڑی ہے اور لطیفہ سنایا ہے، اللہ کی قسم اتنا خوبصورت لطیفہ آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں سنا۔ گھر میں گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور آلو کاٹنے کے لیے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ گھر کے باہر جا کے کاٹا کرو تاکہ گھر میں کچرا نہ پھیلے۔ کراچی کو تو بھنگی خانہ بنا دیا کہ نہیں بنا دیا ان لوگوں نے؟ وہ بھنگیوں کا گھر اچھا ہوتا ہے جو کراچی کی حالت کی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ مجھے تو اتنا خون کھولتا ہے آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ ہمارا کراچی چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا اور یہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کراچی چھوڑیں۔ تو کوئی اپنے گھر کو، اپنے وطن کو جہاں وہ ہمیشہ رہا ہو، اس کو آپ گن پوائنٹ پہ مجبور کرو یہ علاقہ چھوڑ دو، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن جو گند انہوں نے کراچی کا بنا دیا ہے نا، بھنگی خانہ، ہر گٹر ابل رہا ہے بارش میں، ہر گٹر سے گندگی۔ یہ جو بارش کا پانی گلیوں میں تیر رہا ہے نا، اگر صرف بارش کا ہوتا ہم تیراکی سیکھتے اس میں کہ چلو یار یہ گٹر ہے، گٹر کے پانی ہے جو آپ کو یہاں کراچی کی گلیوں میں مل رہا ہے۔ کتنی بیماریاں پھوٹ، جب سے بارش ہوئی ہے میرا تو گلا ہی بیٹھا ہوا ہے، کیا کیا جراثیم اس میں، کیا کیا گندگی کے ڈھیر اس میں، گٹر لائنوں کی حالت دیکھ، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے پینے کے لیے، ٹینکر ڈلوا رہے ہیں لوگ۔ بتاؤ نارتھ کراچی میں پانی مل رہا ہے آپ کو؟ بولو نا بھائی، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، صفائی کہاں سے ہوگی؟ صفائی تو ہوتی پانی سے ہے نا۔ جس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے جہاں مرضی چاہے پیمپر پھینک دیتا ہے، کوئی اٹھانے والا گلیوں میں پیمپر۔ میں نے تو گھر میں کیمرے لگائے ہیں تو پتہ چلا کہ ہمارے گھر کے باہر کچرا کون پھینک کے جا رہا ہے۔ جو جمعدار ہوتے ہیں نا، پوری گلی کا کچرا جمع کر کے دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رکھ، کسی کے گھر کے بھی آگے رکھ کے نکل لیتے ہیں۔ گورنمنٹ کو کوئی ہوش؟ بولو ہے؟ جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں، گندگی کے ڈھیر۔ اس دفعہ بارش، 2 دن بارش ہوئی ہے، گاڑیاں تیرتے ہوئے گئی ہیں اپنے گھروں پہ، ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے بس تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ کرنٹ سے بچنے کا بہترین حل یہ کہ قوم کی سیفٹی کے لیے
لائٹ بند کر دو, بہترین حل, تاکہ لوگوں کی جان اور مال کا کیا ہو, تحفظ. جان اور مال کے تحفظ کا بہترین طریقے ہے کھمبوں میں بجلی بند کر دو. کیا خوبصورت علاج ہے یار گورنمنٹ کے پاس. تو خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے, کیا کچرا کنڈی بنا دیا. اتنا بڑا شہر بھائی, دنیا کے 5-6 بڑے بڑے شہروں میں سے ایک ہے. کسی اور کنٹری کے پاس ایسا شہر ہوتا جہاں ملٹیپل کلچر ہوتا, جہاں ہر قوم کے لوگ ہوتے, جہاں اتنا. غریب کی ماں کراچی کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ارے جس کو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کھانے کو کہیں روٹی نہیں ہے, وہ کہاں آ جاتا ہے؟ کراچی. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ کراچی آتا ہے وہ. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. گلگت میں کہیں دور دراز علاقے میں گیا نا, گلگت کے کسی گاؤں میں. ہم کو بھی گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہے. کہیں گیا تو وہاں ایک ہوٹل تھا کچا سا. میں وہاں چائے پینے کے لیے گیا تو میری اردو سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ کہاں کا ہے, کراچی کا. یہ 15 سال پرانی بات ہوگی. انہوں نے مجھے, میں نے کہا بھائی ایک کپ ذرا چائے لے آئیے گا. تو ان کو اندازہ ہو گیا بندہ کہاں کا ہے, اسٹیشن گلگت کا لگ نہیں رہا ہے. تو اس نے مجھے چائے پلائی, دودھ پتی بڑی مزیدار سی. میں پیسے دینے گیا, اس نے کہا نہیں. خاندانی آدمی تھا. میں نے کہا پیسے کیوں نہیں؟ اس نے بولا بھائی کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے, ہمیں بھی ہمارے رشتہ داروں کو بھی. جو بے روزگار ہوتا ہے کہاں بھیج دیتے ہیں اس کو, کراچی. تو اب کراچی والے سے ہم پیسے بولتے کیوں نہیں لیتے. تو اس شہر کی پورٹ ہے بھائی. رشیا نے جو افغانستان پہ قبضہ کیا تھا اس کا بنیادی مقصد وہ ٹماٹر نہیں تھے, اس کے بنیادی مقصد جو ہے نا, اور وہ فصلیں وہ اس کی اپنی ویلیو ہے. بنیادی مقصد اس کا کیا تھا, کراچی کی پورٹ. میں تو فشری جا کے میں نے ڈاکومنٹری بنائی, ابھی انشاءاللہ ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے. کتنی مچھلی ایکسپورٹ ہو رہی ہے یہاں سے, دنیا کو کھلا رہی ہے بھائی. اس شہر کا حال کیا کر دیا ہے آپ نے. جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا یہاں پاکستان میں, جتنے بھی آئے ہیں, کراچی کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی. یہاں اپنوں نے بیڑا غرق کیا ہے, دوسروں کی کیا آپ شکایت کریں. صرف ایک مشرف کے دور میں کچھ کام ہوا ہے. جنرل مشرف سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہیں, مگر کراچی کی ڈیولپمنٹ کا تھوڑا سا کام مشرف نے کیا, جس کی وجہ سے 2-4 سڑکیں بن گئی. ہم وہ لیاری وے پہ بیٹھ کے جلدی پہنچ جاتے ہیں صدر, ورنہ 6 مہینے صدر پہنچنے میں لگتے تھے. وہ 6 مہینے کا سفر 2-4 مہینے میں الحمدللہ طے ہو جاتے. 50-50 آیا کرتا تھا بچپن میں. تو اس میں انہوں نے دکھایا کہ پہلے میں بتا دوں کس کس نے کراچی پہ محنت کی ہے. دوسرا نعمت اللہ خان جو جماعت اسلامی کے تھے. تیسرا مصطفیٰ کمال. ان 3 آدمیوں کے علاوہ میرے علم میں کوئی چوتھا آدمی نہیں ہے جس نے کراچی کو لفٹ کرائی ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کہ لطیفہ کسی نے بھیجا بڑا ٹائٹ. وہ لطیفہ ہی ہے, اس کو حقیقت نہ سمجھیں, کیونکہ میری عادت ہوتی ہے چٹکلا آتا ہے تو پارسل کر دیتا ہوں. ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا اس سے. تو اس کا حقیقت سے تعلق ہے یا نہیں ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, نہ میرا یہ دعویٰ ہے. وہ لطیفہ یہ تھا کہ جہاں سے نواز شریف جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے زرداری شروع ہوتا ہے, جہاں زرداری ختم ہوتا ہے وہاں عمران خان شروع ہوتا ہے, جہاں عمران خان ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر نواز شریف شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک لامتناہی سرکل ہے. میں اس سے 100% متفق ہوں یا نہیں ہوں اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا, لیکن لطیفہ خاندانی ہے کہ نہیں ہے, یعنی ختم ہی نہیں ہو رہے بھائی. جہاں سے ختم ہوتا ہے اگلا اس سے بڑھ کر, اس سے آگے سے شروع ہو کے پھر وہ اس سے بھی آگے سے شروع, دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے وہ. چلو وہاں ختم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب ختم نہیں ہو رہا بھائی یہ سلسلہ. تو کراچی کا جو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اب ایک چیز تھی ہمارا کراچی میں قربانی دبا کے ہوتی ہے الحمدللہ. کیسی گلیوں میں رونق نظر آ رہی ہے. بچڑے کراچی والوں کو تو بیچاروں کو ویسے بھی جانور پالنے کا موقع, زمینیں نہیں ہے نا یہاں پہ. پنجاب والے تو پورے سال پالتے ہیں, ان کے تو گائے سے اور بھینسوں سے سلام دعا پورے سال رہتی ہے. کراچی میں تو ایسا ماحول نہیں ہے. تو ایک ماحول ملا ہے بقرعید میں, بچے بھی خوش ہوتے ہیں, گائے بندی بھی ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر انجینئر وہ بھی گائے کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا لگتا ہے نا دیکھنے میں یار, ایک مذہب سے محبت ہے, ایک شاعر ہے, ان جانوروں سے کیسا لگاؤ ہوتا ہے. بھی دیکھو گلیوں میں کیسی رونق, رات کو کیسے لوگ لے کے گھوم رہے ہوں گے جانور. تو اسی میں یہ بھی ہے کہ وہ قربانی بھی اپنے گھروں کے باہر کرتے ہیں لوگ, اور سب خوش ہوتے ہیں, سارے گھر کی پوری فیملی شریک ہوتی ہے اس میں. خواتین بھی دلچسپی لیتی ہیں, بھائی گائے کٹ رہی ہے. اب گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ صفائی کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا لہذا مخصوص جگہوں پہ قربانی ہوگی. تو یہ ویسا ہی لطیفہ ہے جیسے آپ کے گھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہوں,
بیگم سے آپ کہہ رہے ہیں آلو گلی میں بیٹھ کے چھیلا کرو, چھل کے کچرا پھیلاتے ہیں. تو بھائی یہ اس کا حل نہیں ہے. گندگی کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ حرکت میں آئے, کسی کے گھر کے باہر اوجڑی پڑی ہوئی ہے جرمانہ لگائے اس کے اوپر. میں آسٹریلیا میں گیا ہوں, وہاں اتنا میں وہاں کی صفائی دیکھ کر میں تو ایک ہفتہ صفائی دیکھتے ہی بے ہوش رہا ہوں کہ یار یہ ہے کیسا کنٹری. ہم کراچی سے اٹھ کے ڈائریکٹ کہاں چلے گئے تھے, آسٹریلیا. جب وہاں اترا ہوں تو میں تو ایک ہفتے تک نا میں واقعی اب نارمل سے میری کنڈی, میں نے کہا یار مجھے تو ایسا سکون مل رہا ہے سانس لینے میں کہ یعنی بہت زیادہ صفائی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی گھر کے باہر اگر گھاس, سب گھروں کے باہر گرینری ہے, درخت ہے, درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, پینلٹی لگتی ہے, جرمانہ لگتا ہے. گھر کے باہر اگر گھاس کسی کے بڑھ گئی تو ایک نوٹس آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کے گھر کے باہر گھاس بڑھ گئی ہے. دوسری دفعہ میں اگر نہیں کٹوایا جرمانہ لگے گا. تو وہ اپنے گھر کے باہر کی گھاس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم ان اوجڑیوں پہ اور علائشوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ بھائی جس کے گھر میں قربانی ہوئی اس کے گلی میں اگر خون نظر آیا, چھیچڑے نظر آئے اور وہ سیری اور پائے سڑے ہوئے نظر آئے یا بدبو آئی, اس گھر والے پر اتنا جرمانہ ہوگا. اس طرح لوگوں میں صفائی کی ایک اویئرنیس بھی پیدا ہوگی نا, صفائی کا ایک شعور پیدا ہوگا. قوم کو صاف بنانے کی ضرورت ہے, صفائی ستھرائی سکھانے کی ضرورت ہے. یہ جیسے آپ گھر میں بیگم سے بولو بیگم آلو گھر میں ہی بیٹھ کے چھیلا کرو, چھل کے ڈسٹ بن میں ڈالا کرو, بیڈ پہ نہیں پھینکا کرو. پیمپر جب اتارو تو یہ ڈسٹ بن میں ڈالا کرو, بیڈ پہ نہیں چھوڑا کرو. یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچی کو پیمپر نکالنا ہے تو گلی میں بیٹھ کے نکالا کرو. اس کا نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو قربانی شاعر اسلام میں سے ہے بھائی, یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. اور اس میں عید کی خوشی بھی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کی یاد بھی ہے, مذہب کا بھی ہے, اور اس میں گوشت کی لذت بھی ہے. اب آپ دیکھ لو سعودی عرب میں UAE میں قربانی کا مزہ نہیں ہے. بقرعید منانے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں قربانی کا مزہ نہیں ہے. گورنمنٹ نے صفائی کر کے اتنا زیادہ لوگوں کو وہ کر دیا ہے کہ بس وہ سلاؤٹر ہاؤس بنے ہوئے, وہاں جا کے قربانی کریں. گھروں میں جو لوگ جانور لا کے باندھ نہیں سکتے, وہاں کے بہت سے علماء بھی اس کے خلاف ہیں, لیکن گورنمنٹ کے آگے کون بول سکتا ہے. تو اب ہمارے ملک میں ایک رونق ہوتی ہے بقرعید کی. وہاں سے جو لوگ آتے ہیں نا سعودی عرب سے, عرب ملکوں سے, وہ کہتے ہیں یہاں بقرعید کا مزہ زیادہ ہے. دیکھو نا ابھی تمبو لگے ہوئے ہیں, گائے بیٹھی ہوئی ہیں, لوگ چارپائیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھائی. اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ گلی میں رونقیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہی تو عید ہے. اس عید میں یہی تصور آپ نے ختم کر دیا تو پھر وہ عید نہیں رہے گی, اور جو شاعر کا جو بنیادی مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا.